اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم 7ویں جماعت کے اردو کا ایک درس جس کا نام ہے سری نگر سے کارگل تک پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایک لمبا چوڑا درس ہے، اس لیے اس میں کم از کم ایک ہفتہ پڑھنے میں لگے گا۔ 2-3 دن تو ہمیں پہلے سے ہی اس میں صرف ہو چکے ہیں۔ چلو بچوں، سب سے پہلے حسب معمول آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بعد میں سیاق و سباق اور تفہیم، ترجمہ، معنی، خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلند خوانی پیش ہے۔ کارگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں، ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قطعے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیم اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں پرائمری اور مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کارگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کارگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کارگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڈو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڈو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ تو بچوں، پہلے نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے ایندھن۔ ایندھن کے معنی ہیں جلانے کی چیزیں، بالن، لکڑیاں۔ قطع زمین ہو گیا زمین کا ٹکڑا۔ شرح خواندگی ہو گئی لٹریسی ریٹ، جس کو ہم انگریزی میں لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، پڑھائی کی شرح، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد۔ رغبت کے معنی ہے دلچسپی۔ نجی اسکول کے معنی ہیں پرائیویٹ اسکول۔ اسی طرح سے بچوں، قطع زمین ہو گیا زمین کا ایک پلاٹ۔ الگ تھلگ ہو گیا مختلف۔ خالص ہو گیا صرف، پیور۔ رغبت ہو گیا شوق۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے کچھ نئے الفاظ۔ اب ہم آج کے درس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لداخ کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ جو ہی ہم سری نگر سے نکل کر گاندربل سے ہوتے ہوئے کنگن سے آگے سنمرگ، بالتل اور اس کے بعد زوجیلا درے کو جب ہم
کراس کرتے ہیں تو لداخ کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو لداخ میں دو مشہور یہ شہر ہیں جو ضلع بھی ہیں، ضلع کارگل اور ضلع لیہ۔ چونکہ جتنا سری نگر سے کارگل دور ہے اس سے تھوڑا ہی زیادہ کارگل سے لیہ دور ہے، اس لیے جب ہمیں لیہ جانا ہو تو کارگل میں رات کو رکتے ہیں، پھر اگلے دن سفر شروع کرتے ہیں، کیونکہ 200 سے زیادہ کلومیٹرز ہمیں کارگل سے آگے طے کرنے ہیں۔ تو جب ہم کارگل پہنچتے ہیں، کارگل میں ہمیں بید کے درخت، بید جس کو انگریزی میں ولو کہتے ہیں اور کشمیری میں اس کو ویر کہتے ہیں، ویر کل۔ یہ ویر کل جو ہے، بید کے درخت جو ہیں، یہ انہیں ایک تو مویشیوں کے چارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پتے، جیسے ہم بھی یہاں پر بکریوں کو یہ جو بید کے پتے جو ہوتے ہیں، ویر پن، جس طرح ہم ڈالتے ہیں بکریوں کو، بیڑوں کو وغیرہ، اس طرح سے وہاں اس کا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو چارے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ بالن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ ٹوکریاں جو بنائی جاتی ہیں، اس میں بھی بید کی وہ شاخیں، نئی تازہ شاخیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہاں یہ باغات بھی ہیں، میووں کے باغات ہیں، جس میں خاص پھل خوبانی ہے۔ لداخ کی خوبانی بہت مشہور ہے۔ وہاں زمین سے دو پیداوار حاصل کی جاتی ہیں، مثلا گیہوں اور جوار کی پیداوار سال میں 2 بار اگائی جاتی ہے۔ لداخ کے میوے جو ہیں، مثلا یہ خوبانی ہے، یہ سائز میں بہت یہ چھوٹے ہوتے ہیں مگر بہت رسدار ہوتے ہیں، بہت مشہور ہیں۔ جو بھی شخص لداخ جاتا ہے، کم از کم لداخ کی خوبانی وہ ضرور ساتھ لے آتا ہے۔ اگرچہ جغرافیائی صورتحال لداخ کی الگ تھلگ ہے، تاہم قابل دید اور قابل داد ہے، توجہ دینے کے قابل ہے۔ لداخ جو پہلے زمانے میں بالکل الگ تھلگ سمجھا جاتا تھا، ہر لحاظ سے پچھڑا ہوا تھا، اب وہ حالت وہاں پر نہیں ہے۔ اب وہاں پر سکولوں کی بھرمار ہے، کالجز ہیں، ہائر سیکنڈریز ہیں، پرائیویٹ سکول بھی ہیں وہاں پر، اور جس سے مطلب وہاں کے لوگوں کے بچے، لداخ کے بچے، کارگل کے بچے، لیہ کے بچے تعلیم میں جی جان کی بازی لگا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ملازمت کرتی ہیں اور نجی کاروبار بھی کرتی ہیں، پرائیویٹ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ جو کارگل میں سرکاری دفاتر ہیں، ان کی نئی عمارتیں ایک کارگل کے نزدیک ہی 2-4 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کو بڈو کہتے ہیں، بڈو کے نام پر وہاں سرکاری دفاتر بنائے گئے ہیں۔ ادھر بڈو میں ہی ایک خانقاہ بھی ہے، ایک زیارت بھی ہے جو بہت مشہور ہے، جس میں ایک ہی فرقہ نہیں بلکہ لداخ میں بسنے والے سارے فرقے اس خانقاہ میں فیض اور برکت حاصل کرتے ہیں اور عقیدت کے پھول وہاں چڑھاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لداخ میں کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں، تعلیم کا کیا رجحان ہے اور لوگوں کا عقیدہ کس طرح کا ہے۔ تو بچوں، انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔